الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ یہاں پر مسجد قباء میں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے نورانی چہرے اور ماشاءاللہ سروں پر امامے کے تاج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور یہ ساری کوششیں ساری محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجاہد نگر میں ایک مجاہد اسلام کو بھی رکھا ہے. سبحان اللہ. میری مراد حافظ و قاری حضرت مولانا محمد ارباز قادری چشتی رضوی صاحب اللہ مجلس النورانی ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ کام وہ لے لیجیے سرکار وہ کام لے لیجیے جو آپ کو راضی کرے. کہ اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں معروضہ رکھ رہے ہیں کہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. یا رسول اللہ جو کام آپ لینا چاہیں لے لیں بس آپ راضی ہو جائیں. اب سنیت کا کام لیں, سنتوں کا کام لیں, مسجد کی امامت کا کام لیں, نوجوانوں کی اصلاح کا کام لے لیں. یا رسول اللہ جو چاہے کام لے لیجیے. کام وہ لے لیجیے مسجد میں خدمت کرنے کا کام لے لیجیے, لوگوں کو دعوت دے کر لانے کا کام لے لیجیے, اذان دینے کا کام لے لیجیے, نماز پڑھانے کا کام لے لیجیے, لوگوں کو سروں پر امامے کا تاج سجانے کا کام لے لیجیے, چہروں پر داڑھی کا نور سجانے کا کام لے لیجیے. یا رسول اللہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب سے وہ کام لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ کے رسول راضی تو پھر خدا بھی راضی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجاہد نگر جھرا مسجد قباء میں آج بروز اتوار 17 جولائی بعد نماز عشاء ہونے والے اس اجتماع میں الحمدللہ ہم سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا ہم پر کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناک درست فرمائے. ہمیں ان عیبوں سے اللہ نے محفوظ رکھا کہ کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہے. ایسے عیبوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھ کر اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر اور پھر اس امت میں پیدا فرما کر جس امت کے بارے میں فرمایا گیا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 گمراہ ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو
جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، اور آقا علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان صحابہ کرام کا عقیدہ صحابہ. کیونکہ نمازیں تو ہر جماعت کے لوگ پڑھتے ہیں، روزے ہر جماعت کے لوگ روزے رکھتے ہیں، حج ہر فرقے کا آدمی حج کرتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، ہر کام ہر فرقے کا آدمی کرتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ جماعت ناجی ہے، نجات پانے والی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو سب سے پہلے طریقے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ جس کا درست ہے، عقیدہ جس کا صحابہ کا ہے. جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہ عقیدے والی جو جماعت ہے وہ حق پر ہے، باقی باتیں سب کرتے ہیں. تو عقیدہ صحابہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا عقیدہ، فاروق اعظم کا عقیدہ، حضرت عثمان، آج 18 ذی الحجہ لگ گئی، حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ سوم کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ. یہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک علیہ السلام کے داماد ہیں، داماد رسول ہیں، اور دونوں شہزادیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے گناہگار جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، عثمان کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور میری ایک بیٹی اگر وصال فرما گئی تو میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا، اور اگر اس کے بعد میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک اگر وصال فرما جاتی تو سب کو میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ارے بھائیو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ تھا، جو حضرت مولا علی کا عقیدہ تھا، جو دیگر تمام صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے. صدیق اکبر کا جو عقیدہ تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے، 2 سال 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. تو وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ اے صحابہ کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا، حضور کے روضے کے سامنے پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کا جنازہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم ان کو آپ کے پہلو میں دفنائیں گے. اس کے بعد پھر انتظار کرنا، اگر روضے رسول کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو سمجھنا کہ رسول پاک نے اجازت دے دی ہے، اور دروازہ نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا، وہاں پر میری تدفین عمل میں لانا. تو اب وہاں پر صدیق اکبر وصیت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہے، مولا علی موجود ہے، دیگر اجلہ صحابہ موجود ہے، بدری صحابہ، احدی صحابہ موجود ہے، اکابر صحابہ موجود ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، باب العلم مولا علی موجود ہے. صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ابو بکر کا جنازہ ہے. ارے حضور علیہ السلام کو پردہ فرما کر 2 سال 6 مہینے ہو گئے، آقا علیہ السلام پردہ فرما کر 2 سال 6 ماہ ہو گئے، اور صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا جنازہ ہے، یہ ابو بکر کا جنازہ ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں وہ دفنا کیے صحابہ سے جو صدیق اکبر وصیت فرما رہے ہیں. تو عقیدہ صدیقی کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آ کر کچھ سوال کرے تو آقا نہ صرف سنتے ہیں بلکہ عطا بھی فرماتے ہیں. تو یہ صدیقی عقیدہ، اس پر نہ فاروق اعظم کو اعتراض، نہ عثمان غنی کو اعتراض، نہ باب العلم مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ کو اعتراض. کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ارے حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے، ایسا کسی صحابی نے کہا نہیں. کسی کا صحابی نے اعتراض کیا کہ حضور تو ہماری طرح کے مر گئے مٹی میں مل گئے، ایسا کسی صحابی نے کہا نہیں. کہا سب کو معلوم ہے، تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ رسول پاک علیہ السلام
اپنی قبر انور میں زندہ ہے، استراحت فرمائیں اور اپنے آگے والے جتنے سائل ان کو آقا عطا فرمانے والے ہیں. یہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. وصال کے بعد آپ کے جنازے کو تیار کرنے کے بعد حضور کے روضے کے سامنے پیش کیا گیا اور عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا جنازہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ کے پہلو میں ان کی ترتیب عمل میں لائیں گے. تو بس یہ عرض کرنا تھا روضے رسول سے. سبحان اللہ، ایسا پیارا جواب آیا کہ دونوں کے دونوں دروازے خود بخود کھل گئے اور آواز آئی محبوب کو محبوب سے ملا دو. ہم اپنے محبوب کے ملاقات کے مشتاق ہیں. پیارے محترم بھائیو، اب یہاں پر دیکھیے آپ، صدیق اکبر آپ کا جنازہ جو ہے حضور کے بارگاہ میں پیش ہوا اور اس کے بعد پھر آپ آقا کے پہلو میں آپ کی ترتیب عمل میں آئی. پھر اس کے 10 سال چند ماہ گزرنے کے بعد فاروق اعظم کا وصال ہوا. آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو آپ نے بھی اپنے پیشرو خلیفہ کی طرف وصیت فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کہ جب میرا وصال ہو جائے تو ابو بکر صدیق کی طرح میں بھی یہی وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ عمر کا جنازہ ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں ابو بکر کے بازو میں ان کی ترتیب عمل میں لائیں گے، اگر اجازت نہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے. تو یہ فاروق اعظم کا یہ وصیت نامہ جب صحابہ نے صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم 10 سال کے بعد 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد فاروق اعظم کا جنازہ لایا گیا اور اس کے بعد رکھا گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عمر کا جنازہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کی ترتیب عمل میں لائیں. تو سبحان اللہ، وہاں روزے کے پاس سے خود بخود ایک دروازہ کھل گیا. صدیق اکبر کے لیے 2 دروازے کھل گئے تھے، دونوں پٹ کھل گئے تھے. فاروق اعظم کے لیے سبحان اللہ ایک دروازہ کھل گیا، اجازت مل گئی. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صدیق اکبر کے بازو میں ان کی ترتیب عمل میں لائی گئی. تو اب رسول پاک علیہ السلام جہاں استراحت فرما ہے اس کے بازو میں یعنی آقا علیہ السلام کے سینے مبارکہ کے لیول میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے اور صدیق اکبر کے سینے مبارکہ کے لیول میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کے پہلو میں ابو بکر اور عمر آرام فرما ہے، استراحت فرما ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت آج بھی ہے کہ امام اہل سنت نے وہی عقیدہ جو صدیق اکبر کا تھا، وہی عقیدہ جو فاروق اعظم کا تھا، وہی عقیدہ جو حضرت عثمان غنی کا تھا، وہی عقیدہ جو مولا علی کا تھا، وہی عقیدہ جو صحابہ کا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والے. تو اگر ہم سنی یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہے تو یہ ہم اپنے سے نہیں کہتے، یہ تو عقیدہ ہمیں صدیق اکبر نے دیا ہے، یہ عقیدہ تو فاروق اعظم نے دیا ہے، یہ عقیدہ تو عثمان علی نے دیا ہے، یہ عقیدہ تو صحابہ نے دیا ہے. تو آج جو عقیدہ صحابہ پہ ہے وہی جماعت نجات پانے والی ناجی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے گمراہ ملتے ہیں سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں. اور کوئی کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کر لے، کتنی عبادتیں کر لے، جب تک عقیدہ اہل سنت نہ ہوگا، عقیدہ صدیق اکبر نہ ہوگا، عقیدہ فاروق اعظم نہ ہوگا، عقیدہ عثمان علی نہ ہوگا، عقیدہ حسن و حسین نہ ہوگا، عقیدہ صحابہ نہ ہوگا، نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی. حافظ قرآن بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عالم دین بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسجد تعمیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مدرسے تعمیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حج کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، صدقہ دینے کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی کو ملے گا جس کا عقیدہ صدیق اکبر کے عقیدے کی طرح ہوگا، جس کا عقیدہ فاروق اعظم کے عقیدے کی طرح ہوگا، جس کا عقیدہ حضرت عثمان علی کے عقیدے کے برابر ہوگا. ان کے عقیدے پر عقیدہ ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کو جو زندہ مانے. زندہ سے مراد کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آ جاتے ہیں، یہاں پر
آقا علیہ السلام اپنے جسم انور کے ساتھ تربت اطہر میں استراحت فرما آرام فرما ہے اور جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں. آقا کرم فرما دیں تو یہاں پر بھی تشریف لا سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں تو ہر جگہ جا سکتے ہیں. آقا کو اللہ نے اختیار دیے, اختیار مصطفیٰ ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین جب شہید ہوئے تو حضرت حضور کی اہلیہ, حضور کی زوجہ, ان کے خواب میں آپ تشریف لائے, سرکار تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال بکھرے ہیں, آپ کے چہرے پر گرد و غبار نظر آ رہی, یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام نے خبر دی, حضرت ام سلمہ ان کو اپنے خبر دی کہ ابھی ابھی میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے, میں وہیں سے آ رہا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں, آقا علیہ السلام آن کی آن میں مدینہ منورہ سے کربلا پہنچے, پھر وہاں سے حضرت ام سلمہ کے خواب کی تشریف لائے, پھر آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں بھی استراحت فرمائے. یہ میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات ہیں. معراج کی شب ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. پھر دیکھا کہ جب ہم مسجد اقصی پہنچے, بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. سرکار نے دیکھا تو یہاں قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, لیکن پھر مسجد اقصی میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہے, تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود. پھر رسول پاک کا براق پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی موجود. تو موسیٰ علیہ السلام جب آن کی آن میں یہاں پر بھی رہ سکتے ہیں, وہاں پر بھی رہ سکتے ہیں, تو پھر آقا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو تو کون سی بڑی بات ہے. میرے پیارے بھائیوں, وہ جو سواری پہ آقا تشریف فرما تھے وہ سواری کی رفتار تھی, اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی پھر آقا سے تھے وہاں پر بھی, تو یہ آپ براق پر لے تھے, موسیٰ علیہ السلام براق پر لے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اللہ کی عطا کردہ طاقت کی آنیان میں یہاں سے بھی وہاں تشریف لے گئے, اور آقا علیہ السلام کے اعزاز میں اللہ نے براق کو بھیجا. یہ براق کی سواری تھی. تو آنا حضرت اس کے اوپر شعر لکھا, آنا حضرت نے اس کے اوپر بھی شعر لکھا, بہت پیارا شعر لکھا. فرمایا دوسری پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شعر ذہن میں نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سپیڈ ہے وہ تو ان کی خود کی سپیڈ ہے, لیکن جو براق ہے, براق کی سپیڈ کا یہ عالم ہے کہ انسان کی نگاہ جہاں ختم ہوتی وہاں براق کا ایک قدم ہوتا ہے. ایک قدم یہاں سے اٹھایا تو وہاں لانا کہ جہاں نگاہ ختم ہوتی ہے. تو اب ہماری جو نگاہ ہے اس کی سپیڈ کیا ہے, ہم اگر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آن کی آن میں ہماری نظر آسمان پہ پہنچ جاتی ہے, ایک ہی کلومیٹر کا آسمان پہ نظر پہنچ گئی. اس سے بھی زیادہ سپیڈ براق کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ براق کی سپیڈ کا کیا عالم ہے. تو پیارے بھائیوں, یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں عطا فرمایا. نہ موسیٰ علیہ السلام کو, نہ ابراہیم علیہ السلام کو, نہ کسی اور نبی کو. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. پیارے محترم بھائیوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ہے,
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ہے. تو یہ ترتیب انبیاء علیہ السلام کے درجات کی. سب سے افضل آقا تو ہمارے آقا علیہ السلام، اس کے بعد بولتے رہیے ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام. اب 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. یہ 1,24,000 کے بعد جو علماء احتیاط کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا گیا کہ 1,24,000 کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں بڑھ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم صرف ڈائریکٹ کہیں گے 1,24,000 کم و بیش نہیں کہیں گے، اگر احتیاط کا پہلے اختیار نہیں کریں گے تو اللہ کے معلوم کے 1,24,000 سے کچھ زیادہ ہیں. اگر کچھ زیادہ ہوئے، ہم نے کہا 1,24,000، تو جو زیادہ تھے ان کی ہم نے نفی کر دی، تو ہر نبی کو ماننا یہ مان کی شرط ہے. اور اگر 1,24,000 سے کچھ کم ہے اور ہم نے کہا 1,24,000، تو اب اتنے ہے ہی نہیں، ہم نے دوسروں کو بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر، تو نعوذ باللہ یہ جو ہے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اس سے. تو اسی لیے یہ احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ انبیاء کتنے ہیں، تو انبیاء 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہیں، جس میں 313 مرسلین ہیں. مرسلین یعنی رسول. تو ہر نبی جو ہے، ہر نبی رسول ضرور ہوتا ہے، رسول کا مقام بلند ہوتا ہے، اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ درجے ہیں انبیاء کے. پھر اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے بھی درجے ہیں. اس صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سب سے پہلا مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. وہ یہ کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا سب سے افضل مقام. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں سرکار اسلام نے فرمایا دنیا میں جن کو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی، اس میں 4 تو خلفاء راشدین، اس سے ہم کے 6 صحابہ اور ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں. پھر بدر کے صحابہ، بدری صحابہ، پھر جنگ احد میں جو صحابہ شریک ہوئے، احدی صحابہ، احد میں تھے احدی، بدر میں تھے بدری صحابہ. تو یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے درجات ہیں. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. 18 جو ہے تاریخ لگ چکی ہے. کل صبح دن 18 کا دن ہوگا، شام سے جو مغرب سے 18 شروع ہو جاتی ہے. تو پیارے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی شہادت بڑی درد بھری شہادت آپ کی ہوئی. امام حسین 10 دن، امام حسین میدان کربلا میں تشریف لائے. 3 دن آپ بھوکے اور پیاسے رہے، 3 دن تک آپ پیاسے رہے. 3 دن کے پیاسے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 دن تک آپ پر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا تھا. 40 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا. حضرت عثمان وہ ہیں کہ جب مدینے آپ تشریف لائے تو مدینے میں پینے کے پانی کی بڑی تکلیف تھی، تو آپ نے پینے کے لیے پانی کا کنواں، میٹھے پانی کا کنواں خرید کر اس کو مسلمانوں پر وقف کر دیا تھا کہ ہر مسلمان اس سے فری پانی لے جائے. وقف کر دیا تھا کیونکہ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور یہودی زیادہ پیسے لے کر مسلمانوں کو پانی بیچا کرتا تھا. اور مسلمان اس دور میں غربت کا شکار تھے، بڑی غربت اور تندرستی کے دن تھے، اور یہودی مہنگا پانی بیچا کرتا تھا. تو ایسے وقت میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے سارا کا سارا کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا. ہر مسلمان آئے فری میں پانی لے جائے. لیکن آپ کو 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا آپ کا. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو 3-4 گھنٹے تو آسانی سے نکل جائیں گے. مختصر یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر 2 جماعتیں بن گئی. وہ 2 جماعتیں جو دونوں کی صحابہ کی جماعتیں،
ایک طرف بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، دو طرف بھی صحابہ کرام علیہ رضوان. اختلاف ہو گیا کہ حضرت عثمان کے جو شہید کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، شہید کرنے والے قاتلین ہیں، تو ان قاتلوں کا بدلہ لینا ابھی لینا یا بعد میں لینا، چھوٹی سی بات پر کچھ اختلاف ہو گیا. اور پھر ابن سبا ایک یہودی تھا، وہ مسلمان میں آ کر صحابہ میں آ کر ادھر بھی جو ہے الگ الگ باتیں کرنے لگا، ادھر بھی الگ الگ باتیں کرنے لگا، آپس میں لڑوا کیا مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں جھگڑا کرا گیا. تو وہ جھگڑا جو ہے لمبا ہو گیا، اس میں بہت سارے جو ہے صحابہ بھی شہید ہو گئے، ادھر سے بھی شہید ہوئے، ادھر سے بھی شہید ہوئے. تو پیارے بھائیوں، تو وہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ سب کے سب صحابہ ہیں، اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان یہ اللہ کی عطا سے سب کے سب جنتی ہیں. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جنتی ہیں. کوئی صحابی بھی ایسے نہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے. اب ان کے اندر اختلاف ہو گیا، تو اختلاف ہونا تھا، ہو گیا. تو اب بعد کے جو مسلمان ہیں تو ان کو یہ اختیار نہیں کہ دونوں میں اختلاف ہونے کے بعد کوئی بولے کہ تینوں صحیح تھے، کوئی بولے کہ نہیں تینوں صحیح تھے، انہوں صحیح تھے، تینوں صحیح تھے. یہ بولنے کی ہماری اوقات نہیں، ہماری اوقات یہ نہیں کہ کون تھے صحیح تھے کون غلط تھے. تو پیارے بھائیوں، یہ بات ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حق پر تھے، آپ بولیے آپ حق پر تھے. لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ ان سے بھی جنگ ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی جنگ ہوئی، تو دیگر اور صحابہ جن سے جنگیں ہوئی. تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، تو ان کو نعوذ باللہ اگر کوئی برا بھلا کہے گا حضرت امیر معاویہ، بالخصوص حضرت امیر معاویہ، جس طرح رابسی لوگ تبرائے کرتے ہیں، نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں صحابہ، تو یہ مسلمان کا کام یہ نہیں کہ کسی صحابی کو گالی دے. تو اختلاف ہوا یقیناً، جنگیں ہو گئی یقیناً، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو اس عقیدے پہ قائم رہنا ہے کہ مولا علی حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اجتہادی خطا ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیکی عطا فرمائی. اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی طور پر خطا ہوئی، اور اس خطا پر انہیں پکا نہیں ہے کہ مجتہد اگر خطا بھی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. تو ایک لمبی بحث ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے جو بحث مباحثے میں نہ پڑے، ایسے معاملات سے دور رہیں. تو میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے اندر جو دینی جذبہ ہے، دین کا آپ کے اندر درد ہے، اور ایک اسلام کی محبت ہے، سنتوں سے محبت ہے، رسول پاک سے محبت ہے. آپ ماشاءاللہ امامے کا تاج سجائے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک تڑپ محسوس ہو رہی ہے. تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل کے دن کوئی آپ کو جو صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط بات ہے اور آپ جو ہے اس کی باتوں میں نہ آ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں. تو ہمیں کسی صحابی رسول کے تعلق سے کوئی غلط جملہ نہ کہنا ہے نہ سننا ہے. ہم سب اہل بیت کے غلام ہیں اور صحابہ کے عاشق ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کے اطہار کے غلام ہیں. تو ہمیں دونوں سے محبت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ہے نجم، اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. شعر اعلیٰ ہے. تو پیارے محترم بھائیوں، ہمیں دونوں سے محبت کرنا ہے، دونوں کا ادب کرنا ہے. کسی کی نعوذ باللہ شان میں ادنا سی بھی بے ادبی نہیں کرنا ہے، نہ سننا ہے، اور بے ادبی کرنے والوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ان سے دور رہنا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ اگر رہوں گا تو میرا خدا خراب ہو جائے. حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کی کتاب ہے، شرح الصدور، اس میں اپنے واقعہ لکھا. ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کی دوستی جو ہے وہ ایسے لوگوں سے تھی جو صدیق اکبر، فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کی شان میں بے ادبی کرتے تھے. لیکن یہ شخص بے ادبی نہیں کرتا تھا، ساتھ میں رہتا تھا. جیسے دوستیاں ہیں، ہوٹل میں گئے، چائے پی لیے، بیٹھے بات چیت کر، دوستیاں تھیں. تو وہ دوست کا انتقال ہو گیا.
تو کسی نے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ کہ موت کے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا اور میں حالت کفر پر مرا، اور جب سے مرا سب عذاب میں گرفتار ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا ارے تم تو مسلمان تھے، پھر تمہارا خاتمہ کفر پر کیسے ہو گیا؟ تم کافر کیسے مرے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یقیناً میں مسلمان تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن میرا ایمان موت کے وقت جو چھین لیا گیا وہ اس وجہ سے کہ جن کے ساتھ میں رہتا تھا، جو میرے دوست تھے، میرے دوست وہ ایسے تھے، حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے تھے، حضرت عمر کو گالیاں دیتے تھے، تو میں سن لیتا تھا، میں کبھی گالی نہیں دیا، میں ابو بکر کو کبھی برا نہیں کہا، عمر کو کبھی گالی نہیں دی، تبرہ نہیں کیا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی برا نہیں کہا، کسی صحابی کو میں نے کبھی برا نہیں کہا، لیکن میرے دوست وہ لوگ گالی دیتے تھے تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ تو میرا یہ جرم ہے کہ گستاخوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت میرا ایمان چھین لیا اور میں حالت کفر میں مر گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو ابو بکر اور عمر ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی صحبت میں بھی رہے گا تو اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان چھین لے گا۔ تو ابو بکر اور عمر یہ نبی نہیں ہو، نبی کے صحابی ہیں، تو جو نبی نہ ہو، نبی کے صحابی ہو، تو ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کرنے والے کا ایمان موت کے وقت چھین لیا جاتا ہے۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی صحبت میں جو رہے گا کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کا ایمان چلا جائے گا۔ حدیث پاک ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جب اللہ اعلان جنگ فرمائے تو پھر سامنے والا کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایمان چلا گیا۔ اب اس کے بعد جب اس کی موت ہوئی تو جب اس کو عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا پھر وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ کافر کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام ڈراؤنی چہرہ لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو وہ چہرہ دیکھنا اتنا خطرناک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ملک الموت سے دوستی تھی، ملک الموت علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی آپس میں دوستی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت ایک مرتبہ آئے تو ملک الموت سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملک الموت، آپ کی کتنے چہرے ہیں اور کیسا آپ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو ایک چہرہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، وہ نورانی چہرہ لے کر میں ان کے پاس آتا ہوں جو سچے مسلمان ہیں، جو نیک ہے، جو نیک ہے، ان کے پاس نورانی چہرہ لے کر جاتا ہوں، ان کی روح قبض کرتا ہوں۔ ایک چہرہ ہے تھوڑا سا ڈراؤنی، تو وہ چہرہ گناہگاروں کی روح قبض کرنے کے لیے وہ چہرہ لے کر جاتا ہوں، یعنی مسلمان تو ہے لیکن گناہگار بھی ہے، اب نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، ماں باپ کا دل دکھاتا، فلمیں ڈرامے دیکھتا، گانے بازے سنتا، حرام روزی کھاتا، آنکھوں سے بدنگاہی کرتا، زبان سے جھوٹ، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، پھر طرح طرح کی لڑائی جھگڑے، ہر ایک کے ساتھ ظلم زیادتی، گالیاں دینا لوگوں کو، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے صلح نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ تو ایسا جو گناہگار ہوتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا، گناہگار ہے، تو جب اس کی روح قبض کرنے جاتا ہوں تو ڈراؤنی چہرہ لے کر جاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کافر کو روح قبض کرنے جاتا ہوں تو ایسا ڈراؤنی چہرہ لے کر جاتا ہوں کہ وہ آپ ہی دیکھ نہیں سکتے، اتنا ڈراؤنی چہرہ لے کر کافر کی روح قبض کرنے جاتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ چہرہ بتاؤ، مجھے وہ چہرہ بتاؤ جس سے تم کافر کی روح قبض کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ کو چہرہ اتنا ڈراؤنی چہرہ نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ ڈراؤنی چہرہ ہوتا ہے اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ چہرہ بتائیے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل،
آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور جب میں کہوں آنکھیں کھول دینا تو اس وقت میں اس شکل میں متشکل ہو جاؤں گا جس شکل میں کافروں کی روح خرچ کرتا ہوں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، اب آپ اپنی آنکھیں کھول دیجیے کہ میں اب اس شکل میں متشکل ہو چکا ہوں جس شکل میں کافروں کی روح خرچ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. جیسے آنکھیں کھولی سامنے چہرہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کا. جیسے چہرے پر نظر پڑی، پیارے محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام اس چہرے کی تاب نہ آئے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لائے. بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام پھر اپنے دوسرے نورانی چہرے میں آ گئے. آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل اٹھیے، میں نے کہا تھا نا کہ وہ چہرہ آپ نہیں دیکھ سکیں، اور ڈرامو چہرہ ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالک الموت، اے اسرائیل علیہ السلام، کافروں کو جو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، سانپ اور بچھو کو کاٹیں گے، دیگر جہنم کے عذاب ہوں گے، لیکن اس سے بڑا عذاب تو تیرا چہرہ دیکھنا ہے. تیرا چہرہ دیکھنا تو سب سے بڑا عذاب ہے. تو پیارے بھائیوں، ایک کافر جو ہوتا ہے جس کا ایمان موت کے وقت چھین لیا جاتا ہے، جو کافر مرتا ہے، تو شیطان کو ہر مسلمان کو کفر پر مرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. کافر تو ہمارے پیچھے لگا ہوا، شیطان کو پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے موت کے وقت مسلمان کا ایمان چھین لو. تو جو دنیا میں گستاخی کرتے ہیں، رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، غوث اعظم کی شان میں، غریب نواز کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور دیگر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو جو حدیث پاک ہے، من علی ولی فقط اعظمہ بالحرب، کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو یہودی ہے، نصرانی ہے، بت پرست، کافر، مشرک ہے، تو ان کا تو معاملہ گیا. لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی گستاخی کرے، یا حضور کے گستاخوں کے ساتھ رہے، یا فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، یا صدیق اکبر یا فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ رہے، گستاخی کرے نہیں، رہے، تب بھی اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. تو ہم کو ایسے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے جو عاشق رسول ہو، جو عاشق اہل بیت ہو، عاشق صحابہ ہو. صحابہ کو گالی دینے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اہل بیت کو گالی دینے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، رسول پاک کی شان میں بےعدبی کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اگر دوستی کریں گے تو ایمان چلا جائے گا. تو ان سے بچنا بے انتہا ضروری ہے. پیارے محترم بھائیوں، ہم دنیا کے اسٹیج پر آئے. یہ ایسا اسٹیج ہے، ہر ایک آتا ہے یہاں پر اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے. تو ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے، اپنا وقت گزارے، چلے گئے. ہم بھی آئے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے. ہمارے دادا بھی چلے گئے، دادا کے والد پردادا بھی آئے چلے گئے، ان کے والد بھی آئے چلے گئے. اسی طرح ہمارے والد، ہمارے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، یہ نسل در نسل چلتا رہے گا سلسلہ. یہ ختم نہیں ہوگا. ہم ختم ہو جائیں گے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. قیامت کے 40 سال پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور جب قیامت آئے گی تو ہر ایک کی عمر 40 سال ہوگی. 40 سال سے کم عمر کے لوگوں پر قیامت قائم نہ ہوگی. تو قیامت آنے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب ہمارا جو دنیا میں آنا ہے ایک مختصر پیریڈ ہے ہمارا. کسی کے 10 سال ہے، کسی کے 20 سال ہے، کسی کے 50 سال ہے، کسی کے 60 سال ہے، کسی کے 70 سال ہے، کوئی 80 سال جی لیتا ہے، کوئی 90 سال جیتا ہے. اگر کوئی 100 سال جی لے تو بڑی بات ہو جاتی ہے. 100 سال ان کی عمر ہے، بہت بڑی بات ہے 100 سال جی لی. تو پیارے بھائی 60-70 سال میں انسان چلا جاتا ہے، 80 سال کے اندر بعد چلا جاتا ہے. تو اب ہم یہ مختصر سے پیریڈ میں ہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟
زندگی کے بعد کیا ہے. ایک تھوڑا سا جائزہ لے لیں اپنا کہ میں پہلے کیا تھا. میں تو جو ہے آنکھ کھولا, امی دیکھے, ابا دیکھے, امی ابا, یہ ابا ابا بولتا تھا اسٹارٹ میں, امی بولنا آ گیا, امی ابا بولتے بولتے بڑا ہو گیا, پھر بھیا بولنا آ گیا, بھیا بھیا بولنے لگ گیا, پھر دودھ بولنا آ گیا, دودھ ہونا, آہستہ آہستہ اس کو بولنا آ گیا, پھر چلنا آ گیا, ریلتا تھا چلنا آ گیا, چلنا آ گیا, چلتے چلتے پھر اب پہلے تو جو ہے اس کو کپڑے وغیرہ گندگی کرتا تو اس کو پہلے تو تھالیاں پہناتے تھے, ابھی تو پیمپر کا دور چل رہا ہے, تو پیمپر کا دور گزر جاتا ہے, اس کے بعد بغیر پیمپر کے رہتا اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے ضرورت آ رہی ہے, مجھے یہ پیمپر وغیرہ ابھی مجھے جانا ہے, تو خود بھی اتنا اس کے اندر عقل پیدا ہوگی, شعور پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد 7 سال کا ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں, ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا ریورس آنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بچے جو ہے, بچوں کے حقوق ہے, بچہ جو ہے اس کے حقوق ہے. کیا حقوق ہے؟ فرمایا گیا, یہ روایت میں ہے کہ بچوں کے جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے, بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا حق ہے, پیدا ہونے سے پہلے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح ماں کا انتخاب کرنا, یہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا حق ہوتا ہے. اگر ایسی عورت سے نکاح کر لیے جو پردہ نہیں کرتی, پوشا پردہ کچھ نہیں ہے, نماز بھی نہیں ہے, بس گھومنا پھرنا بے پردہ, ایسی اگر عورت سے کسی نے نکاح کر لیا, اب اس کے یہاں اولاد ہوگی, بچے ہوں گے, تو کیا اپنے بچوں کو وہ نمازی بنائے گی؟ نہیں, کیونکہ وہ خود بے نمازی ہے. اس کو اگر بیٹی ہوئی تو کیا وہ بیٹی کو پردہ کرائے گی؟ نہیں, کیونکہ وہ خود بے پردہ پھرنے والی ہے. تو یہ حکم دیا گیا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اولاد کا حق یہ ہے کہ صحیح ماں کا انتخاب کرنا. آپ میں سے بہت سارے نوجوانوں کی بھی شادی نہیں ہوئی, تو جب آپ کی شادی کا وقت آئے تو آپ حدیث پاک پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ غور فرمائیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 وجہ سے جو ہے نکاح ہوتا ہے, 4 چیزوں کی وجہ سے. عورت میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, توجہ ہے نا آپ کی, 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک یہ کہ اس کا حسب نسب کس خاندان کی ہے, دوسرا یہ کہ مالدار ہے, کتنا مال ہے, پیسہ وغیرہ کتنا ہے, پھر تیسرا خوبصورت حسین و جمیل, خوبصورت ہے یا نہیں, پھر چوتھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ دیندار ہے یا نہیں. تو یہ 4 چیزیں, حسب نسب, مالدار, خوبصورتی, دینداری. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دو. کون سی عورت کو ترجیح دو؟ دیندار عورت کو ترجیح دو. خوبصورتی نہ دیکھو, مالداری نہ دیکھو, حسب نسب, ارے بڑے نواب خاندان کی, فلاں خاندان کی, وہ خاندان کی, خاندان نہ دیکھو. خاندان, پیسہ, خوبصورتی نہیں, کیا دیکھو؟ دینداری دیکھو, کہ نمازی ہے کہ نہیں, پردہ کرنے والی ہے کہ نہیں, اس کے گھر میں دینی ماحول ہے کہ نہیں. اگر دینی ماحول کی بچی ہوگی تو پھر آپ کے گھر میں بھی دینداری رہے گی. آپ کی گھر والی کھانا بنائے گی تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنائے گی, درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنائے گی. لیکن اگر فیشنیبل لڑکی کو لائیں گے تو ناچ گانے والی ہوگی, تو گاتے گاتے جو ہے وہ کام کرتے رہے گی, تو پھر جو ہے گھر کا ماحول کبھی بھی درست نہیں ہوگا. کہ بچے کی پہلی تربیت کا ماں کی گود ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے, توجہ ہے نا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیارے بھائیوں, ہر انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, چاہے یہودی کے پیٹ میں پیدا ہو, نصرانی کے یہاں پیدا ہو, بت پرست کے گھر پیدا ہو, آتش پرست کے گھر پیدا ہو, کسی کے گھر پیدا ہو, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جیسے اس کو ماحول میں ڈالتے ہیں اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے. اگر یہودیوں کے یہاں پیدا ہوا
تو بچہ بڑا ہو یہودی بن جاتا ہے، نصرانی گھر میں پیدا ہوا نصرانی بن جاتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا مسلمان بن جاتا ہے، نماز پڑھ جاتا ہے، اور کافر کے گھر پیدا ہوا، مشرک کے گھر پیدا ہوا تو بت پرستی کے اڈے پر چلا جاتا ہے اور بت پرستی کرتا ہے، جا کے بتوں کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیدا تو ہوتا ہے مسلمان، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ، سختی کرو۔ وہ عمر ایسی ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچہ اگر اس پہ سختی کریں گے تو نمازی بن جائے گا، لیکن سختی نہیں کرے، لاڑ کرے، پیار کرے، لاؤ پیار کرے نہ رہے تو بچہ ہے سونے دو، سردی ہے بارش ہو رہی کہا جاتا ہے سونے دو، لاڑ کرتے سر ماں باپ، ماں لاڑ کرتی باپ لاڑ کرتا بیٹوں سے۔ 10 سال کا ہو گیا، آقا فرما رہے کہ مار کے نماز پڑھاؤ، ہم کے لاڑ کر رہے بچہ ہے بارش ہو رہی کیسا جانے دو بعد میں دیکھیں گے، اسکول نہیں جا رہا بچہ تو ناراض ہونے والد صاحب، مسجد کو نہیں جانا ہے تو کوئی ناراضگی نہیں، تو بچہ 10 سال میں نمازی نہیں بنا، بڑا ہو گیا، 15 سال عمر ہو گئی، 18 سال عمر ہو گئی، اب آپ سختی کریں گے تو وہ آپ کی سختی کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ 10 سال کے بعد بچے کی ہائٹ بڑھنا شروع ہوتی ہے، 18 سال کا ہو گیا آپ کے لیول کا ہو جاتا ہے، اور جسم اس کا سخت ہوتا ہے، اگر ماں مارے ماں کے ہاتھ کو درد ہوتا ہے، بچے کو درد ہوتا ہے، اور مارو کچھ بھی نہ ہونا، مار رہے اور مارو کچھ بھی نہ ہوتا، تو وہ پھر ایکسرسائز کرنے میں باڈی بلڈنگ وغیرہ چیزوں میں چلا جاتا ہے، اکثر بچے نہیں بھی جائیں تب بھی ان کی باڈی تھوڑی گھٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کو باہر اتنا اثر نہیں کرتا۔ 10 سال کی جو عمر ہے، 10 سال کی عمر وہ عمر ایسی ہے کہ بچہ جس ماحول میں اس کو ڈال دیں گے ہم، بچہ اس ماحول میں ڈل جائے گا، جس ماحول میں ڈال دیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے جو اسلامی بھائی تشریف فرما ہے تو اس میں چند بچے بھی ہیں جو 10 سال کی عمر کے قریب کے بھی ہیں، کچھ 11-12 کے بھی ہیں، اور 15-18-20 کے بھی ہیں، ہر عمر کے ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیوں، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو اس وقت جن میں سے ہم میں سے جن کی عمر 10 سال کی ہے، تو جو اس وقت نمازی بن گئے وہ موت کے دم تک نمازی رہیں گے، وہ کبھی بے نمازی نہیں بنیں گے۔ ان کے اندر نماز کا جذبہ جو پیدا ہو گیا اس عمر میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بارش ہو، ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، بولیں گے کہ نہیں مسجد قباء میں جماعت کرنے والی میں سیدھے مسجد کو جا رہا ہوں، پہلے نماز بعد میں سارے کام، وہ سیدھے مسجد کو آئے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ دنیا کا جو اسٹیج ہے اس پہ ہم آئے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری عمر اس میں گزر رہی ہے، پتہ نہیں ہمارا جو ہے اسٹاپ کب لگ جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو فرمایا گیا کہ جب 10 سال کی ہو جائے سختی کرو، اور جب 15 سال کے ہو جائیں ان کا نکاح کر دو۔ کیا عمر میں نکاح کر دو؟ 15 سال۔ 15 سال میں شادی کر دو، نکاح کر دو، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ اے اللہ میں نے اس کا نکاح کر دیا، اب اس کے شر سے تو دنیا آخرت میں مجھے بچا۔ 15 سال کی عمر میں شادی کرنے کا حکم دیا گیا، 15 سال میں شادی کر دینا، لیکن گورنمنٹ کا جو قانون ہے ہمارے پاس 15 سال میں انلیگل ہے، تو ہم یہاں کے قانون کے اعتبار سے اگر 20 سال میں کریں، 22 سال میں کریں تب بھی حرج نہیں، جلدی کرنا چاہیے، ورنہ پیپر تیار کریں گے، پیپر تیار کرنے والا جو ہے اس کو جیل ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، ٹھیک ہے یہاں کے قانون کے اعتبار سے اگر 15 سال میں ہم نہیں کرتے، اگر 20 سال میں 22 سال میں بھی کر لیتے ہیں تب بھی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس شادیاں ہو رہی ہے 28 سال 30 سال 32 سال 35 سال میں شادی ہو رہی ہے، اتنا لیٹ جو ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارے بہت سارے نوجوان بے ارادگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت کی تسکین ان کو نہ ہو تو پھر وہ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں اور غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے سبب ان کی صحت برباد ہو جاتی ہے، ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر طرح طرح کے مسائل میں گر جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو زنا مشکل ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، نکاح کو آسان کرنا ہے، بڑے بڑے شادی خانے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان کر دینا نکاح کو، بس مختصر لوگ آ گئے، شادی ہو گئی، اور ولیمہ جب کریں تو
تو ولیمے کے اندر مختصر سا کھانا رکھ کر ولیمے کو نپٹا دیں تاکہ ایک شادی ہو جائے, ایک گھر آباد ہو جائے, ایک گھر بس جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے پاس ہمارے کئی نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, عمر بڑھتی جا رہی ہے. بچہ جو ہے دودھ پینے کی عمر ہے بچے کی, ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں ایسے دودھ نہیں پلاتی, بچہ روتا ہے دودھ پلاتی ہے. باپ بولتا ہے کہ بچے کو دودھ پلا, بچہ رو رہا ہے, ماں دودھ پلاتی ہے. پھر بچہ دودھ چھوڑ کے جب کھانے کی عمر آتی ہے, روٹی کھاتا ہے, چاول کھاتا ہے تو بھوک لگتی ہے تو اس کو مانگتا ہے ماں سے, امی بھوک لگ رہی ہے کھانا دو. تو امی کو کھانا, امی اس کو کھانا دیتی ہے. روٹی ہو, چاول ہو, کھانا ہو, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب اس کی عمر 15 سال کی, 17, 15, 18 سال کی ہو جاتی ہے, اب کھانے پینے کے علاوہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو اس کو طلب شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ چیزیں اس کو نہ ملے تو پھر اس کی طلب میں غلط راستوں پہ چلا جاتا ہے. تو اسلام نے اسی سے روکا ہے کہ تم 15 سال میں نکاح کر دو, پھر بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, کبھی کوئی غلط حرکت کرتے نظر نہیں آئیں گے, کبھی اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نعوذ باللہ غلط تصویریں, غلط چیزیں یہ کبھی نہیں دیکھیں گے. اگر ان کو اس ٹائم پر وہ چیزیں نہ ملے تو پھر نعوذ باللہ شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے, بھٹکاتا ہے کہ یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, اور دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ پھر اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں, برباد کر لیتے ہیں. جب شادی کی عمر آ جاتی, وقت آ جاتا ہے کہ شادی طے ہو گئی, تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا, میری شادی کے لائق نہیں رہا, تو میری اب تو بے عزتی ہو جائے گی, لہٰذا اچھا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں. تو ایسے بھی کیسز آئے ہیں میرے پاس, ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وقت ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے بچہ 15 سال, 18 سال, 20 سال کا, تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح کرنے کا انتظام کرے. بہت دھوم دھام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آسانی سے نکاح کر لیں. نکاح کے بارے میں بھی میں مختصر عرض کر دوں کہ پیارے بھائیوں, نکاح میں صرف 6 چیزیں اصل ہیں. آپ بھی ذہن میں رکھ لیجیے, کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں. اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ غیروں سے ہمارے پاس آگے شو ہے, ان کا دیکھ کر ہم نے سیکھ لیا, ان کا دیکھ کر سیکھ لیا, یہ وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی. ہمارے اندر جو چیزیں اصل میں شریعت میں جو چیزیں ہیں وہ 6 چیزیں ہیں. 2 فرض ہیں, 1 واجب اور 3 سنتیں. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے. 2 کیا ہیں؟ فرض. 1 واجب, 3 سنتیں. 2 فرض کیا ہیں نکاح کے اندر؟ 1 ہے ایجاب کرنا, دوسرا قبول. ایجاب اور قبول ملا کر 1 فرض ہے. یعنی لڑکا یہ کہیں کہ میں اتنے مہر میں فلاں ابن فلاں, اتنے مہر میں فلاں عورت بنت فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ ایجاب ہے, آفر ہے. اب سامنے سے ایجاب کو قبول کیا جاتا ہے, سامنے والا, اب وہ لڑکی کی طرف سے اس کا والد, اس کا بھائی یا لڑکی کہے کہ مجھے قبول ہے, ادھر سے ایجاب ہوا, ادھر سے قبول ہوا, یعنی ادھر سے آفر ہوا, ادھر سے ایکسپٹ ہوا. تو ایجاب اور قبول ملا کر 1 فرض ہو گیا. اب دوسرا کیا ہے؟ ایجاب اور قبول دونوں مل کے نہیں کر سکتے, 2 مرد مسلمان گواہ موجود رہنا, 2 مسلمان مرد گواہ وہاں پہ موجود رہنا, یہ دوسرا فرض. یہ 2 فرض ہو گئے. اب تیسرا واجب, مہر ادا کرنا. یہ واجب جب بھی دے دے, نقد مہر معجل اسی وقت دے دے, بعد میں دے دے, دونوں بھی جائز, لیکن دینا واجب. تو مہر دینا کیا ہے؟ حق مہر واجب. کتنے ہو گئے؟ 3. 2 فرض, 1 واجب. اب ہے 3 سنتیں. 3 سنتیں کیا ہیں؟ 1 ہے خطبہ نکاح پڑھنا. خطبہ نکاح پڑھنا, اگر اتنا ہی پڑھے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, نکاح خطبہ ہو گیا. اتنا بڑا تو خطبہ ہو جاتا ہے. تو یہ خطبہ نکاح, اتنا پڑھو نہیں پڑھو میں آپ کو, اس کا رہتا چھوٹا سا خطبہ, وہ پورا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے, لیکن بتا رہا ہوں کہ کتنا کے اگر پڑھے تو خطبہ ادا ہو جاتا ہے. تو 1 ہے خطبہ نکاح پڑھنا. دوسرا چوہارے لٹانا, کھجور والا لٹا دے. دیکھیے کھجور, یہ آپ کے پاس مصری بادام لٹاتے ہیں, تو اس میں چوہارے, سوکھا کھجور جو ہوتا ہے, سوکھا کھجور, چوہارے اس کو کہتے ہیں, تو اس کو لٹانا, یہ سنت ہے. اور تیسرا
ولیمہ کرنا، یہ سنت ہے. تو یہ 3 سنتیں، ایک واجب، 2 فرض. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آ گیا، یہ چوکی ہے، یہ جو ہے سانچک ہے اور منجے ہیں، سانچک منجے سانچک. اب چوکی تو نہیں ہو رہی، ہم بچپن میں سنتے تھے چوکی کا سسٹم ختم ہو گیا. چوکی پہلے ہوتی، ابھی چوکی نہیں ہو رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ وہ فلاں. تو اس میں جو ہے دولہے کی انگلی جو ہوتی ہے، پہلے تو اس کو مہندی لگاتے ہیں، پھر انگلی کو جو ہے دلہن ہونے والی، دلہن کی چھوٹی بہن ہونے والی ساری اس کو پکڑ لیتی ہے، انگلی پکڑتی ہے، پیسے دو. تو یہ غیر محرم ہے. تو غیر محرم کا دیکھنا ہی حرام ہے، ٹچ کرنا تو اور زیادہ حرام ہے. دیکھنا ہی حرام ہے تو ٹچ کرنا. ابھی شادی نہیں ہوئی اور دلہن کی چھوٹی بہن میرے کو آ کے غیر مرد کا ہاتھ پکڑ رہی اور سب بیٹھے وہاں پر اور رسم ہو رہی. ایسی جگہ پر لعنت برستی ہے، ایسی جگہ پر لعنتیں برستی ہیں. تو پیارے بھائیوں، یہ راجپوتوں کا، یہ فلان کمیٹی کا، وہ یہ کمیٹی کا، یہ کمیٹی کا، ان کا، ان کا پتہ نہیں کن کن طریقے ہمارے پاس آ گئے. تو ہمیں یہ کسی غیر لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. ہمارا اسلام اتنا آسان ہے کہ بس ایک طرف سے آدمی بولے کہ بھائی اتنے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسری طرف سے کہ ہاں مجھے قبول ہے، کہ 2 مرد بولے کہ ہاں ہم اس کے گواہ ہیں، پھر مہر ادا کر دیں، پھر خطبہ دے دیں، چوہارے لٹا دیں. دوسرے دن شادی کے دوسرے دن ولیمہ کر کے چند لوگوں کو، دوستوں کو بلا دیں، ایک بکرا ذبح کر دیں، لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دے پیٹ بھر، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، شادی سے ہو گئی. سبحان اللہ. تو اتنا آسان ہے. تو جب آپ کی شادی کا وقت آئے تو آپ کیا کریں گے؟ سنت کے مطابق کریں گے یا ان کی رسموں کو لے لیں گے؟ بولیے بھائی، کون کون سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. شرمائیں گے آپ، امی کو بولے گا، صحبہ کو بولے گا میں ایسا کروں گا؟ نہیں، بولنا کہ جو شریعت کے مطابق ہے اس کے مطابق، شریعت کے مطابق نکاح کروں گا. میری شادی کے اندر نہ یہ آرکیسٹرا ہوگا، ناچ گانے نہیں ہوں گے، یہ چیزیں وہ چیزیں نہیں. میری شادی جو ہوگی وہ سنت کے مطابق ہوگی. اور جو بڑے ہیں تو ہمارے چھوٹے بھائی، ان کی شادی ہونے والی ہے یا ہمارے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، تو ہم اپنے بچوں کی شادی کے وقت، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی کے وقت شریعت کو مضبوط رکھ کر ہم نکاح کرنے کا اگر انتظام کریں گے. تو پیارے بھائیوں، لوگ تو ایسے ہیں، آپ اچھا بھی کریں گے تب بھی کچھ بولیں گے، خراب کریں گے تب بھی بولیں گے. پبلک تو ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ بھی کریں گے تو کچھ نہ کچھ نام کو رکھ دیں گے. تو آپ ان کے کہنے کا کوئی جو ہے خیال نہ کریں کہ انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، زمانہ کیا بولے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. آدمی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے میں خبر پر چلا جاتا ہے. آخر وہ لوگ کون تھے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کون تھے وہ آخر وہ لوگ خبر پر آ رہے، لیکن وہ کیا کہیں گے میں یہاں پر آپ کی بات وہ کون تھے پتا نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں کوئی بھی نہیں ہوتے، بس ہم شریعت پر اگر عمل کرتے ہوئے مطمئن ہیں، ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے مطمئن ہیں کہ الحمدللہ میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے علماء کرام کی ہدایت پر، ان کی رہنمائی میں، علماء کرام کی، مفتیان کرام کی رہنمائی میں میں جو ہے یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے علماء نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے. انہوں کیا کہیں گے، انہوں کیا کہیں گے، اس سے کوئی مطلب نہیں. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہم دنیا کے اسٹیج پر آئے گئے ہیں، اب ہم زندگی گزار رہے ہیں. شادیاں ہر ایک کی ہوتی، شرابی بھی شادی کر لیتا ہے، شرابی کی بھی شادیاں ہوتی، نمازی کی بھی شادی ہوتی ہے، عالم و دین کی بھی شادی ہوتی ہے. ایک جاہل مطلب جو ہر جگہ ڈرتا جھگڑتا رہتا ہے، بات بات پر گالی نکالتا ہے، اس کی بھی شادی ہوتی ہے. شادی ہر ایک کی ہوتی ہے. روز انسان کھانا کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، ایک عاشق رسول بھی کھانا کھاتا ہے، ایک گستاخ بھی کھانا کھاتا ہے، ایک کافر مشرک بھی کھانا کھاتا ہے. کھانا سب کھاتے ہیں، انسان کو انسان، جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے بھی ہیں. تو پیارے بھائیوں، یہ کام سب کرتے ہیں، لیکن ہم ایک مسلمان ہیں. بحیثیت ایک مسلمان ہمارا جو کام ہے وہ کام آقا علیہ السلام کی
سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ کام آقا کی سنت کے مطابق ہوگا تو اس کام پر ہمیں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے تو جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جو بھائی داڑھی رکھے ہوئے ہیں, امامے کا تاج سجائے ہوئے ہیں, تو یہ پرفتن دور میں جو ان سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں تو ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب کما رہے ہیں. اور جو امامے سے دور, داڑھی سے دور, بس ننگے سر گھوم پھر رہے ہیں, گالی گلوچ دے رہے ہیں اور حلال حرام کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, بس پیسہ کما رہے ہیں, جہاں چاہے خرچ کر رہے ہیں, جیسا چاہا کمایا, جیسا چاہا خرچ کیا, اور جب جی چاہا نماز پڑھ لی, جمعے کی نماز پڑھنا ہے, عید کی نماز پڑھنا ہے, جمعہ پڑھ لیا, عید پڑھ لیا, اس کے بعد غائب ہو گیا تو پھر مسجد میں نظر ہی نہیں آتا. رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو پھر رمضان میں نظر آتے ہیں, اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ ایک صف بھی نہیں ہو رہی ہے, امام صاحب ہے, مؤذن صاحب ہے, اور دوسروں پہ ہے نماز پڑھنے والا. پوری بستی مسلمانوں کی, پوری بستی مسلمانوں کی. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, ہم دنیا میں آئے اور دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, اور یہاں سے جو کچھ ہم لے جائیں گے وہی ہمارا آخرت کا سرمایہ ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. ایک مرتبہ درشی پڑھ لیجیے, محمد مبارک وسلم, سلام سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں, ایک کسان تھا. وہ کسان جو ہے اپنے کھیت میں ہل جوت رہا تھا, تو وہاں سے اس کو ایک زمین میں سے اس کو ہیرا برآمد ہوا. وہ ہیرا دیکھ کر اٹھا لیا, بہت خوش ہوا کہ اتنا ہیرا مل گیا. تو اس کو لا کر جوہری کو بتایا کہ اے جوہری, دیکھو یہ مجھے ہیرا بیچنا ہے. جوہری نے ہیرا دیکھا, یہ تیرے بڑا قیمتی ہے, یہ اگر میں اپنا پورا پیسہ دے دوں تب اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی. آپ اس کو شہر لے جا کر بڑے جوہری کے پاس بتائیے بہت قیمتی ہیرا ہے. اس نے کہا اچھا, تو لے کر سیدھا شہر آ گیا. شہر کے بڑے جوہری کے پاس جا کے ہیرا بتایا کہ مجھے ہیرا بیچنا ہے. جوہری نے کہا کہ بھائی یہ تو قیمتی ہیرا ہے, بہت زیادہ قیمتی ہیرا ہے, اس کی قیمت تو دے نہیں سکتا, اتنا زیادہ قیمتی ہے. آپ کیا کرو, ہمارے شہر کے سب سے بڑے جوہری کے پاس جاؤ, وہ اس کی قیمت دے سکتا ہے. چنانچہ وہاں چلے گئے. یہ کسان جا کر اس کو بتایا. اس نے دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے, یہ ہیرا اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر میں اپنی دکان, پوری دکان کے سارے ہیرے دے دوں تب اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی, بڑا قیمتی ہے. اب بادشاہ سلامت کے پاس جائیے, وہ اس کی قیمت دیں گے. تو بادشاہ سلامت کے پاس یہ بندہ چلا گیا اور بادشاہ کو بتا کر کہا کہ بادشاہ یہ ہیرا بیچنا ہے آپ کے پاس, کہ کوئی جوہری اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بڑا قیمتی ہے. تو مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کہ ہمارے وزیر کو دو. تو وزیر کو دیا گیا. وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت, بڑا قیمتی ہیرا ہے, یہ تو آپ کے خزانے میں ہے ہی ایسا ہیرا, بہت قیمتی ہیرا ہے, تو اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے, لیکن کیا اس کی قیمت دیں گے, بڑا قیمتی ہیرا ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا اتنا قیمتی ہے تو یہ ہمارے خزانے میں آنا ہی چاہیے, لیکن اس کسان, غریب کسان کا بھی نقصان نہ ہو, لہذا اس کو جو ہے اس کی قیمت دینا چاہیے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, اس کی قیمت یہ طے کر دیں گے کہ آپ کا جو خزانہ ہے اس خزانے میں اس غریب کسان کو داخل کر دیں گے, اور وہاں کے جو چار اٹھا لے, 4 گھنٹے کا ٹائم دیں گے. 4 گھنٹے میں جتنا چاہے سونا چاندی ہیرے جواہرات جو خزانے میں آپ کے ہے, تو 4 گھنٹے میں جتنا چاہے اٹھا لے, 4 گھنٹے کے بعد اس کو بھی باہر نکال دیں گے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. کسان کو بتایا کہ دیکھو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, تو اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ کو 4 گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے, آپ خزانے میں داخل ہو جائیے, چور چار اٹھا لیجیے, آپ کو منع ہی نہیں. 4 گھنٹے ہونے کے بعد پھر آپ کو وہاں 1 منٹ بھی رکنے نہیں دیا جائے گا, آپ کو نکال دیا جائے گا, باہر کر دیا جائے گا. کسان بڑا خوش ہو گیا, 4 گھنٹے خزانے میں جاؤں اور جو چاہے لے لوں وہاں سے, لیکن 1 گھنٹے میں اتنا مان لے لوں گا, ساتھ پوچھتے کھاتی رہی.
خزانے میں اندر ہوا, داخل ہو گیا, دیکھا کہ ہر طرف جو ہے, اب بادشاہ کا خزانہ بھائی, سونا ایک طرف ہے, چاندی ایک طرف ہے, بڑے بڑے ہیروں کے ڈھیر لگے ہوئے, بس اندر تو بس خزانہ ہی خزانہ. یہ دیکھا وہ دیکھا, بادشاہ سلامت کا بستر نظر آیا, کرسی بھی نظر آئی, بڑی نرم کرسی ہے, بڑا نرم بستر ہے. بستر پر ہاتھ رکھا, کیا بستر ہے, میں تو بس کسان غریب آدمی ہوں, چٹی پہ سوتا ہوں, کبھی ایسا بستر نصیب نہیں ہوا. آج دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ ایسے بستر پہ سوتا ہے, کیوں نہ میں تھوڑے دن کے لیے لیٹوں اس کے اوپر. بعد میں جا کے قوم میں بولوں گا کہ بادشاہ سلامت کے بستر پہ لیٹا تھا, تو لیٹ گیا بستر پر, نرم بستر ہے, لیٹا. اب پھر کے تھکا ہوا تھا, لیٹتے نہیں لگے اس کو. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, 3.5 پونے 4 گھنٹے ہو گئے, یہاں تک کہ 4 گھنٹے ہو گئے. اب بادشاہ سلامت کے سپاہی اندر داخل ہو گئے, آ کے اٹھائے, کسان اٹھ, تیرا ٹائم ہو گیا, باہر نکل. بولے کہ ارے میں تو ابھی لیٹا ہوں نا. بولے کہ تمہارے 4 گھنٹے پورے ہو گئے, تو میں کچھ دیر میں سے سونے کی اینٹوں بھی لیتا ہوں, اجازت دیجیے سونے کی اینٹوں بھی لے لوں. بولے کہ نہیں, اب سونے کی اینٹ کیا, اتنا 1 تولہ سونا بھی تم کو نہیں ملے گا یہاں سے, کیونکہ اب تمہارا ٹائم ہو گیا. تمہارا ہمارا معاہدہ ہوا تھا, 4 گھنٹے کے بعد معاہدہ نہیں, تو تم نے کہا تھا یس ہاں ہو گئے 4 گھنٹے. اب 1 اینٹ نہیں, آدھی اینٹ نہیں, کوئی اینٹ نہیں, اب کچھ بھی نہیں, اب سے باہر نکلنا. پکڑ لیا سپاہی, کھینچ کے باہر لے گیا, باہر لے گیا. وہ رونے لگ گیا, یہ کیا کر لیا میں غفلت کی نیند سو گیا, یہ کیا کر لیا. تو میرے پیارے بھائیوں, مولانا روم جو انہوں نے اپنی مصنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے, پھر آپ نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ اے انسان, اللہ تبارک و تعالی نے تجھے عمر دی ہے 60 سال, اور 60 سال کسی کو 70 سال, جس کو جتنی عمر اللہ نے دے دی. اب اس عمر میں تو جتنی چاہے نہیں کیا کر لے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو تیرے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا, تیرے لیے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اپنی زبان سے جتنا چاہے اتنا کا ذکر کر, جتنا چاہے قرآن پڑھ, جتنی چاہے اس خزانے سے بڑے بڑے نیکیاں اٹھا لے. یہ خزانہ کون سا خزانہ ہے, یہ بادشاہ کا خزانہ نہیں, یہ دنیا میں نیکیاں کمانے کا خزانہ ہے. یہ زبان جو اللہ نے دی ہے, اس زبان سے 1 مرتبہ یاسین پڑھ لیا, 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کر لیا. تو یہ کمانے کا وقت ہے, نہیں سونے کا وقت نہیں ہے. تو جیسا کسان سو گیا اور آ کے اس کو سپاہی اٹھائے, اور تیرا ٹائم ہو گیا, ہم بھی سو رہے ہیں, ادھر اذان ہو رہی ہے, مسجد میں امام صاحب حافظ ارباز صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ہم اپنے گھر میں سو رہے ہیں, ہم گھر میں سو رہے ہیں. کسان جیسا سو رہا تھا نا, ویسا ہمارے بھائی سو رہے ہیں. تو اس طرح میرے پیارے بھائیوں, یوں سمجھ لیں آپ کہ جس طرح کسان سو رہا تھا, آپ بھی اندر ہوئے تھے, آپ لے رہے سونے کی اینٹیں جمع کر رہے ہیں, ادھر یہ جمع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نکلنا 4 گھنٹے میں, 2 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے بچے ہوئے ہیں, 2 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے. اگر کوئی کسان وہاں پہ سو رہا ہے تو آپ اس کو اٹھائیں گے, نہیں اٹھائیں گے؟ ارے بھائی ہندی کی 2 گھنٹے سے سو رہا بندہ ہی, اٹھاؤ اس کو, اٹھاؤ, ارے اٹھاؤ, اہم ہو رہا ہے, جلدی اٹھاؤ جلدی یہاں سے, ورنہ سپاہی نکال دیں گے باہر. آپ کوئی اٹھا رہا ہے تو سونے سے والا اگر یہ کہے, ارے کیوں اٹھا رہے بھائی, دماغ جمع کرنے جمع کر لو, دیکھو سونا ہے. اگر کوئی ایسا بولے چاہیے نماز پڑھے گا, آتے آئیے, آپ کو آپ چاہیے, ایسا مطلب کہتے ہیں نماز پڑھنا مانے لگے, آپ چلیے میں آ رہا ہوں, آپ چلیے میں آ رہا ہوں, آتے نہیں اس کی بات. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کوئی آ کے اٹھا رہا ہے, اٹھو بھائی آپ کا ٹائم قریب آ رہا ہے, کب آپ کا نہیں معلوم ہے, اٹھ جائیے, تو اٹھنے کو تیار نہیں. تو اس کو کیا کہیں گے ہم, نادان ہیں, یہ نادان سمجھ نہیں رہا ہے. ارے ابھی سپاہی آئیں گے, ملک الموت علیہ السلام کا تشریف لائیں گے, تو جب تو اگر یہ کہیں کہ اے ملک الموت علیہ السلام تھوڑی مہلت دے دیجیے, 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, تھوڑا قرآن پڑھ لیتا ہوں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, 2 منٹ رک جائیے,
لیکن نہیں تجھے بہت کر لیا، اب تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تیری روح کو اٹھ کرنے کا وقت آ گیا، پکڑ لیں گے محمد علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام پکڑ لیں گے، روح کو کر لیں گے، مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحہ مہلت نہیں ملے گی۔ تو ابھی جو ہمارا وقت ہے، یہ 4 گھنٹے جو ملے تھے کسان کو، ہمارے لیے 4 گھنٹے سمجھ لیں اس کو۔ اب اس کا وقت کب آ جائے، کب اللہ کے فرشتے مالک الموت علیہ السلام تشریف لائیں اور کب اس کو اٹھانے کے چل تیرا وقت ہو گیا، نکلنا ہے تجھے یہاں سے، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم۔ تو پیارے بھائیوں، جاگتے رہنا ہے، جاگنا ہے، نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو کون سی نیکیاں اکٹھا کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری جو سنتیں ہیں، یہ اپنے اوپر اس کو نافذ کر لینا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام والسلام جب پانی پیتے تو آقا علیہ السلام کا جو پانی نوش فرمانے کا جو طریقہ تھا، آقا کی جو سنت تھی، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ پانی تو سب پیتے نا، کافر بھی پانی پیتا ہے، آپ بھی پانی پی رہے ہیں، جانور بھی منہ ڈال کے برتن منہ گلے میں ڈال کے جانور بھی پانی پی لیتا ہے، پیتا ہے جانور بھی، سب پانی پیتے ہیں۔ مسلمان کیسے پانی پیتا ہے؟ سنت کے مطابق۔ پانی پینے کی بھی 6 سنتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پانی پینے کی کتنی سنتیں بھائی؟ 6۔ آپ کو سب معلوم ہے کیونکہ ہمارے حافظ صاحب یہاں میں سب سکھا دیے پہلے سے، تو میں اپنا ریویژن کر رہا ہوں سر۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ پانی کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے پکڑنا، گلاس وغیرہ جو مٹی کا برتن ہے، کانچ کا برتن ہے، تو یہ مٹی کے برتن میں پانی پینا سنت، تو سیدھے ہاتھ سے پکڑنا سنت۔ پہلی سنت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی سیدھے ہاتھ سے لے۔ دوسری سنت بیٹھ جانا، بیٹھ کے پانی پینا ہے، 2 سنتیں ہوں۔ تیسری سنت دیکھ لینا کہ پانی میں کچرا تو نہیں ہے، پانی میں کوئی کیڑا وغیرہ گرا تو نہیں، کچرا تو نہیں، پیٹ میں چلے گا تو آپ کے پیٹ میں بیماری تکلیف شروع ہو جائے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو تیسری سنت دیکھ لینا۔ چوتھی سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ پھر 5ویں سنت 3 سانس میں پانی پینا، 1 گھونٹ پانی لیا، پھر برتن ہٹا کر سانس لیا، پھر اور 1 گھونٹ پانی پیا، پھر برتن ہٹا کر سانس لیا، پھر تیسری مرتبہ پورا پانی پی لیا۔ تو یہ کون سی سنت ہے؟ 3 سانس میں پانی پینا، 5ویں سنت۔ اور 6ویں سنت پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا۔ پانی پینے کی 6 سنت ہو گئی۔ تو اگر ایک سنت آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو بندہ پانی پی کے 6 سنتوں پر عمل کر رہا بھائی، تو 6 سنتوں پر عمل کر رہا تو کتنا ثواب مل رہا ہے بھائی؟ 600 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 600۔ کیا کر رہے ہیں؟ پانی پی رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ۔ بس محبوب کے طریقے پہ پانی پی لو، 6 سنتوں پہ عمل کر لو، 600 شہیدوں کا ثواب کما لو۔ آپ ایسا کیسا مل جاتا؟ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی گھر کی بات نہیں، میں تو حدیث پاک سنا رہا ہوں، میں تو حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی جب بھی پانی پئیں گے انشاءاللہ سنت کے مطابق پیئیں گے انشاءاللہ۔ تو کس کس کو یاد ہوگی یہ سنت؟ سبحان اللہ، ادھر والے سبحان اللہ، اللہ سب کو جزا خیر عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ایسا اچھا ہم دکھ رہا نا، مجھے گھر جانا جی نہیں جا رہا، صبح تک ایسے بیٹھا نہیں ہو رہا مجھے، کیونکہ میں کئی جگہ بیانات میں گیا، میں گھڑی دیکھتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، لیکن یہاں پر بس ایسے بیٹھے رہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھے رہے مولانا، اور بس آپ جیسے بیٹھے رہے صبح ہو جائے فجر ہو جائے، ایسا جیتا رہا ہوگا۔ لیکن جانا بھی ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، میری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ زندگی جو ہے کب کس کا وقت آ جائے اور کب اس کو یہاں سے جانا پڑ جائے کوئی نہیں جانتا، تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آخرت اصل ہے، آخرت سنواریں گے تو دنیا کو بہت سنور جائیں گے۔ جیسے ایک بیل طریقہ انسان، گائے طریقہ ہے، گائے سوا کرنے کے لیے نہیں، دودھ کے لیے۔ ریکارڈ ہو رہا ہے یہاں پہ، کوئی نہیں کرے گائے کو کاٹ رہے ہیں، نہیں گائے کاٹ رہے نہیں، گائے ہم دودھ کے لیے لے رہے ہیں۔
تو گائے بندہ دودھ کے لیے لیتا ہے تو دودھ کے لیے لیتا ہے، لیکن اس میں جو گوبر ہوتا ہے وہ گوبر فری میں مل جاتا ہے. اس کو جو پہلے زمانے میں جو اس کی پکلیاں بناتے تھے، پتا ہے ابھی بھی بنا رہے ہوں گے، پکلی بنا کے ستا کر اس کو جلاتے تھے تو وہ بھی فائدہ ہوتا تھا اس سے. تو گوبر کے لیے تو کوئی گائے کو نہیں لیتا ہے، گائے کو خریدتا ہے دودھ کے لیے، گوبر کو فری میں مل جاتا ہے. ایسے ہی ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں تو دنیا اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرما دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت جو ہے وہ سمندر ہے. توجہ ہے نا، آخرت کیا ہے؟ سمندر ہے. کبھی گئے سمندر میں بیچ پہ گئے، سمندر دیکھا کبھی آپ؟ دیکھا سمندر، فوٹو تو دیکھیے گئے بھی ہوں گے ماشاءاللہ سے، سمندر دیکھا ہوگا. سمندر جہاں تک نگاہ دوڑائے پانی پانی، پھر بعد میں آسمان نظر آتا ہے، یوں آسمان، یوں پانی تو یوں آسمان. سمندر کیا ہے؟ آخرت. سمندر کیا ہے بولیے؟ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے سمندر آخرت جو سمندر ہے، اور اس سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈبائے تو انگلی کو جو پانی لگے وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے. تو یہ جو دنیا ہے ہماری، بس وہ سمندر میں جو پانی جتنا لگا انگلی پر وہ دنیا ہے، اور آخرت سمندر ہے. تو آج ہم اس انگلی پہ جتنا پانی لگا ہے یہ دنیا اتنی ہے، اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، بھائی بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، بھائی بھائی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، دوست اپنے دوست کو دھوکہ دے دیتا ہے مال کی خاطر، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے مال کی خاطر، ہر ایک کو دھوکہ دے دیتا ہے مال کی خاطر. تو یہ مال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پوری دنیا بس اتنی سمندر کے سامنے کی ایک انگلی میں جتنا پانی لگتا ہے ٹچ ہوتا ہے بس اتنی یہ دنیا ہے. تو اب جس کو جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اس کی تیاری اس کو کرنا ہے. تو دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ دنیا کے لیے پانی لگا، اس کو انگلی کے پورے کو کتنا پانی لگا، اتنی دنیا ہے. اب سمندر کیا ہے، اس کی تہ کیا ہے، اس کا کونا کیا ہے، کتنا پانی سمندر کا، اللہ اکبر. تو آخرت وہ ہے، کیونکہ ایک مرتبہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد پلٹ کے کبھی یہاں نہیں آئیں گے. نہ ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے، نہ ایک درود شریف پڑھنے کا موقع ہے. پیارے بھائیوں، یہ ہم جو ہے ابھی اللہ کی عطا سے ہم خزانے کے اندر موجود ہیں، ابھی خزانے میں بولیے کہاں ہیں؟ بھی خزانے میں. اور خزانے میں آ کر لیٹنا نہیں، سونا نہیں ہے، جاگنا ہے. میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 24 گھنٹوں میں سے 21 گھنٹے دین کے کام میں مصروف رہتے، صرف 3 گھنٹے آرام فرماتے. 3 گھنٹے آرام، 21 گھنٹے دین کا کام ہو، 21 گھنٹے. پیارے بھائیو، ہم سونے کا بھی ہمارا وقت ہے، دنیا کی کام کا بھی ہمارا وقت ہے. اس تمام کام کاج کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کی تیاری کا بھی ہم ذہن بنائیں. اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، جاب پر بھی جانا ہے، پھر آرام بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے. لیکن مولا تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے پھر وہ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں. وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی اگر آرام فرما لیں تو ہم 8 گھنٹے میں جتنی نیند کی راحت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 گھنٹے میں ان کو عطا فرما دیتا ہے. سرکار علی نواز، سرکار غوث اعظم، ہمارے اسلاف بزرگان دین 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے. کئی بزرگان دین ہیں، اور آج جو مسلمان ہیں یہ سرکار علی نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپی مامے ہیں، چہرے پہ داڑیاں ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. پیارے بھائیو، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں پر آ کر اپنے اخلاق، اپنے کردار سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ بس اس کو لے کر کے آئے اور یہاں اپنے اخلاق پیش کیے تو لوگ دھڑا دھڑ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے. 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. پیارے بھائیو، سرکار علی نواز کا جو مشن ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار سے غیروں کو اسلام کی طرف بلانا،
یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تو اس کام کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے. اپنے اخلاق اپنے کردار سے, جیسے رسول پاک 40 سال تک اپنے اخلاق اپنے کردار اپنی ذات کو منوایا, 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. 40 سال تک آقا نے اپنی ذات کو منوایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنی ذات کو منوائیں. کوئی بھی دیکھ کے کہے کہ انہوں چھوٹ نہیں ہو سکتے, انہوں کبھی گالی نہیں دے سکتے, انہوں کبھی بے نمازی نہیں, تو ہمیشہ نماز پڑھ کے مسجد میں دیکھتا ہوں میں, یہ کبھی چھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. اپنی ذات کو آقا نے منوایا, سرکار غریب نماز نے اپنی ذات کو منوایا, لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے. تو پیارے بھائیوں, ہم جن غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, ڈیلنگ کرتے ہیں, جو اس کے اندر ہماری ڈیلنگ, ہمارے معاملات, لین دین ایسا صاف اور شفاف ہو کہ سامنے والا مکمل اعتماد کرے, بولے کہ نہیں مسلمان ایک میاں بھائی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں, یہ مجھے دھوکہ نہیں دیتا ہے, یہ میاں بھائی کبھی دھوکہ نہیں دیتا, یہ مسلمان محمد مسلمان ہو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ چیز ان کے اندر پیدا ہو جائے, اس کے بعد وہ خود بخود ہمارے طرف راغب ہو جائیں گے, اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے. ایک انسان کو مسلمان بنانا یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں سرخ اونٹوں کی بڑی اہمیت, بڑی قیمت ہوا کرتے تھے. تو آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ کام کی رقم ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو پیارے بھائیوں, تو یہ ہمارا جو چہرہ ہے, یہ چہرے پر یک مشت داڑھی ہونا انشاءاللہ تعالی, اور سر پر امامے کا تاج ہمیشہ رہنا ہے. جن بھائیوں کے سر پر امامے کے تاج سجے ہیں ان کے لیے مبارکباد, سبحان اللہ. تو جو بھائی ابھی ٹوپی پر ہیں ان کی بھی دعوت ہے کہ آپ بھی اپنے سر پر امامے کا تاج سجائیے, چہرے پر داڑھی کا نور پڑھائیے, اس کے پیچھے محنت کرنا چھوڑ دیجیے. جو خرچ کر آپ اس کو جو ہے گھونٹ رہے ہیں, داڑھی کو جو ہے آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ اس کو صاف کر دے رہے ہیں, چہرے سے ہٹا رہے ہیں, تو یہ اس پر جو خرچ کر رہے ہیں پیسہ, اس پیسے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے کہاں خرچ کیا. تو اس میں جتنے لوگ مال خرچ کر رہے ہیں, کریم لگا رہے ہیں, بلیڈ لا رہے ہیں, یا پھر سیلون میں جا کر بیٹھ کر پتہ نہیں کتنے پیسے دیتے ہیں وہاں پہ, مجھے تو نہیں معلوم, جانے والوں کو معلوم, پتہ نہیں کتنے دیتے ہیں, وہ کوئی اس کا حساب ہو رہا ہے پورا. یہ سیلون میں گیا کتنے پیسے دیا, انٹری ہو گئی, یہاں پر پورا ڈیٹا تیار ہو رہا ہے. مرنے کے بعد قیامت کے روز سامنے ہوگا کہ پڑھ کے سناؤ کہاں سے کمائے کہاں خرچ کرے, یہ سارا حساب ہونے والا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے, جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے. تو اچھے کام میں خرچ کریں گے تو سبحان اللہ, مسواک خرید لیا, امامہ خرید لیا, ہم چاہتے کہ کوئی فری میں امامہ دے دیں تو مسواک فری میں دے دیں, امام صاحب دے دینا اچھا تھا. تو یہ وہ نہ رکھیں بلکہ خریدیں اس کو, لوگوں کو تحفے دیں. میری طرف سے آپ کو تحفہ, امام صاحب کو لا کے دے دیں 10 امام حضرت میری طرف سے اسلام میں تحفے تقسیم کر دیجیے. تو یہ اپنا ذہن بنائیں, ان سے مجھے ہونا ان سے ہونا نہیں, میں دوں گا, دینے کا ذہن بنائیں تو اللہ تعالیٰ دینے کے قابل رکھے گا. لینے کا ذہن نہ ہو, دینے کا ذہن بنا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی